بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پھپھو صبا اکثر اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ سائیں آپ کی جائیداد بہت ہے اور بیٹیاں بھی بہت ہیں، آپ یا تو اپنی زندگی میں جائیداد بیٹیوں کے نام کر دیں یا پھر یہ سب بیچ کر روپیہ بچیوں کے نام پر فکس کروا دیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ گاؤں کی ایک ان پڑھ عورت کی سوچ تھی، وہ اکثر ٹال مٹول کر دیتے۔ ایک دن صبا پھوپھی کے شوہر شکار کھیلنے گئے، اتفاق سے ان کے شکاری دوست کا نشانہ خطا ہو گیا اور گولی بجائے جانور کے پھوپھا کو جا لگی۔ یوں وہ اپنے ہی دوست کی گولی سے زخمی ہو گئے۔ بدقسمتی سے شہر کا اسپتال کافی دور تھا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کا خون اتنا بہہ گیا کہ وہ جاں بحق ہو گئے۔ وفات سے پہلے ہی انہوں نے لکھ کر دے دیا تھا کہ شکار کھیلنے کے دوران مجھے میرے دوست کی بندوق سے گولی اتفاقاً لگی ہے، قصور میرا ہے کہ میں اچانک سامنے آ گیا، منظور کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کاغذ پر انہوں نے دستخط بھی کر دیے۔ دوست زخم سے خون بند کرنے کا جتن کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ وہ حادثے کے تھوڑی دیر بعد غنودگی میں چلے گئے اور اسی حالت میں راستے میں دم توڑ دیا۔ پھوپھا کا گھرانہ ملتان کے علاقے میں آباد تھا، جہاں ان کی بہت بڑی زمینداری تھی۔ شوہر کی حادثاتی موت کا غم صبا پھوپھو کو لے بیٹھا۔ وہ خاوند کے بعد صرف 6 برس جی پائیں۔ چاروں بہنیں اپنے چچا کے ہاں جائیداد سمیت آئیں۔ لڑکیاں بڑی ہو گئی، چچی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کی وفات کے 7 ماہ بعد ہی چچا نے ایک 17-18 برس کی نوعمر لڑکی سے شادی کر لی۔ چچا کو بچیوں کی کوئی فکر نہ تھی، قریبی بزرگ ہی بچیوں کے بارے میں بات کر سکتے تھے۔ چچا کی ایک قریبی رشتے کی بہن نے ان سے کہا، بھائی اب تمہاری بھتیجیاں بڑی ہو گئی ہیں، ان کے لیے اچھے رشتے اگر برادری میں موجود نہیں ہیں تو غیر برادری میں ہی ان کی شادی کر دو۔ مگر اس نے جواب دیا کہ کوئی لڑکا میرے کسی بھائی یا بہن کے گھر موجود ہوتا تو میں ضرور ان کے رشتے کے لیے غور کرتا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ان لڑکیوں کے رشتے غیر برادری میں کر کے اپنے باپ دادا کی جائیداد غیروں کے گھروں میں جانے دوں، اور وہ ساکھ جو پشتوں سے ہمارے باپ دادا کو ورثے میں ملی تھی مٹی میں مل جائے، یہ ناممکن ہے۔ شاہ سائیں کے تیور کڑکے، یہ دیکھ کر وہ چپ ہو گئیں۔ ہم اپنی لڑکیوں کے رشتے باہر نہیں کرتے، یہ شریفوں کی بچیاں ہیں، عمر شرافت سے گزار دیں گی۔ لڑکیاں یہ باتیں سنتی تھی اور کڑتی تھی۔ نئے زمانے کی روشنی اب ان تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ لالچی چچا کو ان کی شرافت کا مزہ چکھا دیں، مگر بے بس تھی۔ چچا کے مقابل آنا کوئی ہنسی کھیل نہیں تھا۔ بڑی لڑکی کومل جس قدر حساس تھی اتنی کم گو اور بزدل تھی، وہ چچا کے سامنے بات تک نہ کر سکتی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اس کو زندگی میں کبھی دولہا کی شکل نصیب نہ ہوگی۔ اس بیچاری کو اپنے خوابوں اور ارمانوں کے چکنا چور ہو جانے کا بڑا خطرہ تھا۔ اس سے چھوٹی نور کو بھی یہی دکھ تھا، کیونکہ وہی کومل کے بعد تھی۔ لیکن اس لڑکی نے طے کر لیا کہ وہ کبھی بھی اپنے چچا کو اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ باغی طبیعت کی نڈر لڑکی تھی، کبھی کبھار چچا کو سامنے جواب بھی دے دیتی۔ سر جھکا کر ظلم سہنا اس کی سرچشت میں نہیں تھا۔ اس کو جائیداد کی پرواہ نہ تھی۔ وہ کہتی تھی، جائیداد جائے جہنم میں، مگر زندگی کو خوشی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس کو جھومر ٹیکا لگا کر سجنے سنورنے کا ارمان تھا، مگر وہ اپنے یہ ارمان کبھی بھی پورے نہ کر سکتی تھی کہ غیر شادی شدہ تھی اور کنواری لڑکیوں کو سجنے سنورنے کی ممانعت تھی۔ خاندان بھر میں ایسی لڑکیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ پھر جب کبھی اس کے ادھیڑ عمر چاچا اپنی نوعمر بیوی سے چونچلے کرتے تو اس کے دل سے بھی ہوک اٹھتی اور اس کا جی چاہتا کہ وہ ملازم سے ہی لگاوٹ والی باتیں کرنا شروع کر دے، اور پھر ایک روز اس نے ایسا ہی کیا۔ اب اکثر رات کو جب سب سو جاتے تو وہ دبے پاؤں اٹھتی اور کھلیان میں چھپ چھپ کر ملازم سے ملتی۔ ان کی زیادہ تر ملاقاتیں جانوروں کے باڑے میں ہوتی تھی، جہاں ملازم رات کو مویشیوں کی رکھوالی کے لیے سویا کرتا تھا۔
نور جب کبھی وریل سے ملنے آدھی رات کو آتی تو وہ سائیں شاہ جی کے خوف سے لرز جاتا تھا، مگر نور کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ تیسری بہن کی عمر ابھی صرف 10 سال تھی۔ چچی بھی امید سے تھی، اس لیے چچا کا خیال تھا کہ لڑکا ہوا تو اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں گا، گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی اور جائیداد بھی ہاتھ سے نہ جائے گی۔ خدا نے سن لی اور چچی کو لڑکا ہو گیا، سبھی خوش ہو گئے۔ اب سائرہ کو باہر بیانے کی ضرورت نہ رہی، گھر کا لڑکا گھر کی لڑکی، ایک بوجھ تو کم ہوا۔ آخری فائزہ ابھی 8 برس کی تھی، اس کی فکر نہ تھی، ہو سکتا تھا کہ اگلے سال پھر چچی کو لڑکا ہو تو یہ بھی چاچا کی بہو بن سکتی تھی۔ یہاں عمروں کا فرق معنی نہیں رکھتا تھا، اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ لڑکی خاندان سے باہر نہ جائے، سواگن بھی کہلائے اور جائیداد کا بٹوارا بھی نہ ہو۔ رہ گیا ازدواجی زندگی کا تصور، اس بات کی کسی کو پرواہ تک نہ تھی۔ یہ تو بیچاری یتیم لڑکیاں تھیں، کومل سب سے بڑی سمجھدار تھی، چھوٹی بہن کی پرجوش اور بڑھتی طبیعت سے بھی واقف تھی، حالات کا جائزہ زیادہ حقیقت پسندی سے لے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ چاروں بہنیں مر بھی جائیں تو پھر بھی خوشیوں کا منہ نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اس کی کوئی سہیلی نہ تھی، نہ چارہ ساز۔ چھوٹی بہنوں کو وہ تسلی تو دے سکتی تھی، مگر ان کے ساتھ دکھ بانٹ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکتی تھی۔ غم نے اندر ہی اندر اس کے نازک سے دل کو پگھلانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی پگھلتی چلی گئی۔ یہ دکھ کا سیسا بخار بن کر اس کی ہڈیوں میں ایسا اترا کہ وہ ٹی بی کی مریضہ بن کر رہ گئی، بالآخر سسک سسک کر مر گئی۔ اتنی وسیع جائیداد کی مالک ہوتے ہوئے بھی کسی نے اس کا ڈھنگ سے علاج نہ کروایا۔ مرتے دم تک اس کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی کہ کاش میں کبھی ریل گاڑی میں بھی بیٹھوں۔ نور بہن کے انجام سے ایسی باغی ہوئی کہ وہ نوکر کی باہوں میں جھول گئی۔ انجام وہی ہوا جو ایسی خطاؤں کے بعد ہوتا ہے۔ خوف کے مارے کسی کو نہ بتایا، مگر جب بات کو چھپانا ناممکن ہو گیا اس وقت چچا کے غضب کی کوئی حد نہ رہی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ہر سو پھیل گئی۔ سائیں جی بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، بس چلتا تو اس بھتیجی کا گلا گھونٹ دیتے۔ بوکھلاہٹ اور خواری کے خوف سے علاقے کے مولوی صاحب کے پاس گئے، جس پر انہوں نے کافی احسانات کیے تھے۔ مولوی صاحب کو سارا حال کہہ سنایا اور مدد کے طالب ہوئے۔ بولے، مولوی صاحب میری عزت پر بن گئی ہے، آپ لڑکی سے نکاح کر کے میری پگڑی زمین پر گرنے سے بچا لو۔ مولوی صاحب بیچارے حیران رہ گئے، ان کو ان کی جائیداد کا کوئی لالچ نہ تھا، مگر خوف خدا دل میں تھا۔ کہنے لگے، شاہ جی میں آپ کی عزت رکھنے پر تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ ہونے والی معصوم جان کا خون نہ کریں گے اور اس کے جنم لینے تک انتظار کریں گے، اس کے بعد میں آپ کی بھتیجی سے نکاح کر لوں گا اور بچہ گناہ کا ثمر صحیح، میں خدا کے خوف سے اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ چچا نے یہ بات مان لی۔ خدا کو نور کا سہاگن ہونا منظور نہ تھا۔ بچے کو جنم دینے کے بعد اس کی دماغی کیفیت درست نہ رہی۔ عمر رسیدہ مولوی کے ساتھ عمر گزارنے کے بجائے اس نے بچے سے چھٹکارا پانے کو ترجیح دی۔ نور نے جنون کی حالت میں خود ہی بچے کا گلا گھونٹ کر اس کو گھر کے اندر بنے پرانے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ نور کی ذہنی حالت اور زیادہ خراب ہوتی گئی۔ وہ خلاؤں میں گھورتی، اول فول بکتی، چاچا کو بددعائیں دیتی، کبھی گیلی مٹی کے گڑھے گڈیاں بنا کر ان سے کھیلتی، پھر توڑ کر پھینک دیتی۔ وہ چچا کی قید میں کئی برس جیتی رہی، بالآخر بیمار پڑ گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ زندگی کی ڈور برقرار رکھنے کے لیے زبردستی اس کے منہ میں جوس وغیرہ ڈالتے تو تھوڑا سا ہی لیتی، پھر سختی سے منہ بند کر لیتی۔ ایک دن گھر والوں سے آنکھ بچا کر کچرے سے باسی تربوز اٹھا کر کھا لیا۔ اسہال ہوئے، پھر حالت خراب ہو گئی۔ بڑی پھوپھی شہر کے اسپتال لے گئی، مگر اس کی جان نہ بچائی جا سکی۔ تیسری بہن سائرہ چچا کے بیٹے کے جوان ہونے کے انتظار میں 28 برس کی ہو گئی۔ تب چچا نے بیٹے کو ڈرا دمکا کر اس کی شادی سائرہ سے ہی کر دی، حالانکہ وہ ہرگز سائرہ سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان دنوں FSC کر رہا تھا۔ باپ نے اس کو یقین دلایا کہ بس تم نکاح کر لو،
بعد میں جب چاہو گے جس سے چاہو گے ہم تمہاری دوسری شادی اسی کے ساتھ کر دیں گے۔ چوتھی کا مقدر بھی ایسا ہی ہوا کہ چچا کے دوسرے لڑکے کے جوان ہونے کے انتظار میں بوڑھی ہوتی رہی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔